بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ ہے نا فتویٰ میں نے کھولا ہے بنوری ٹاؤن کا۔ بنوری ٹاؤن آپ جانتے ہیں دنیا میں مانا ہوا مدرسہ ہے۔ کہتے ہیں جماعت کا انتظار بیٹھ کر کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ مسجد میں آ کر امام کے آنے کا انتظار یا جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ دریافت یہ کر رہے ہیں کہ کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا انہیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں یہ بھی بتا دیں کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہو یا ابھی کچھ منٹ باقی ہوں، ان دونوں صورتوں میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق ہے یا نہیں۔ واضح رہے جواب دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے اپنی طرف آتا ہوا نہ دیکھ لو، یعنی جب تک امام کو نہیں دیکھو تب تک کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اچھا، مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں کھڑے ہونے سے ممانعت کراہت تنزیہی کے لیے، یعنی کہ زیادہ سختی ہے اس بات۔ مقتدیوں کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ مسئلہ سمجھیں۔ پہلی صورت یہ کہ امام اور مقتدی دونوں پہلے سے مسجد میں موجود ہیں اور مؤذن اقامت کہے تو اس صورت میں امام مقتدی دونوں کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا ہے۔ واضح رہے کہ فقہ نے اس صورت میں جو حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ یا خلاف اولیٰ ہے، شروع سے کھڑا ہو جانا، جبکہ دونوں مسجد میں موجود ہیں، امام بھی مقتدی بھی، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی علت فقہا نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ حی علی الفلاح کھڑے ہونے کا امر ہے، اس لیے جب مؤذن حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کھڑے ہونے میں مسارعت کرنی چاہیے، تیزی دکھانی چاہیے۔ اگر کوئی کھڑا نہیں اس وقت تک ہو سکا تو اس کو جلدی کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری صورت یہ کہ امام مسجد سے باہر ہو اور جماعت کے وقت مسجد میں صفوں کی طرف سے داخل ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ امام جس صف سے آگے بڑھتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ دیکھیں کتنا مینرز ہیں۔ فوج میں بھی میرا نہیں خیال اتنے مینرز ہوں گے۔ کیوں حضرت؟ فوج میں ایسا ہوتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب اگر پیچھے سے، وہ تو آتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آگے سے انٹری مارتے ہیں، ویسے ایک ساتھ سب کھڑے رہتے ہیں، ایک ساتھ سلیوٹ مارتے ہیں، ایک ساتھ جو بھی انہوں نے کہنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے اصل پروٹوکول۔ امام آئے گا پیچھے سے اور جس صف سے گزرے گا اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ دیکھیں، تیسری صورت یہ کہ امام مقتدیوں کے سامنے سے داخل ہو، سامنے سے کہیں سے آتے ہیں نا، آگے سے آ رہے۔ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ مقتدی جیسے امام کو دیکھیں اسی وقت سب مقتدی کھڑے ہو جائیں، اور جب تک امام مسجد میں نہ داخل ہو اس وقت تک مقتدی کھڑے نہ ہو۔ اب یہ دین کون سکھائے گا؟ مولوی نہیں سکھائے گا لوگوں کو، مولوی بتائے گا نا کہ بھائی دیکھو یہ غلط عمل آپ کر رہے ہیں۔ وہ آخری وقت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی حکم کا وقت ہے۔ ہاں، یہ بتایا کہ یہ آخری وقت ہے کہ اگر اب تک آپ کسی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، قرآن پڑھ لیتے یا آپ کوئی کام میں لگے تھے، تو اب تو آپ کو لازمی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ یوں ایکسپائر ٹائم ہے، ڈیو ڈیٹ جیسے ہوتی ہے نا، تو ایکسپائر تو کھڑا ہو جائے۔ ہاں، اچھا، اب دیکھیں دوسرا فتویٰ کیا ہے، یہ بھی سن لیں نا، تاکہ دین پورا سیکھیں نا، پورا پتہ چلنا چاہیے۔ یہ دوسرا فتویٰ آ گیا، امام کا انتظار کیے بغیر وقت ہوتے ہی نماز پڑھانے کا حکم۔ امام کا انتظار کیے بغیر وقت ہوتے ہی کوئی نماز پڑھا دے تو کیا نماز درست ہے یا دہرائی جائے گی؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ ویسے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ مسجد میں امام مقرر ہونے کی صورت میں نماز پڑھانے کا حق امام ہی کا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو امام کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھانا چاہیے، لہذا نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً نماز کے لیے کسی اور شخص کا جماعت کروانا امام کی حق تلفی ہے، اگرچہ نماز پڑھانے والا کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس نے غلط عمل کیا۔ لہذا قابل برداشت حد تک کبھی کبھار تاریخ پر امام کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ایک امام کو آپ دیکھتے ہیں وہ وقت پہ آپ سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے،
غور کریں ذرا سا الفاظوں پہ کہ آپ سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے وہ ہر نماز میں. تو کبھی اگر 6 مہینے میں ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ وہ آنے میں آدھا منٹ لیٹ ہو گیا تو آپ کھڑ سے نماز پڑھائیں گے؟ تو یہ منع ہے. دیکھ لیں یہ فتویٰ، میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں فتوے کا کیا ہے. بالکل مختصر الفاظوں میں انہوں نے پورا شریعت دین کو جمع کر دیا. اب اس کو بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس کی بیوقوفی ہے. کہہ رہے ہیں اگرچہ نماز پڑھانے والا کوئی عالم ہے لیکن اس نے حق تلفی کری اور قابل برداشت حد تک کبھی کبھار تاخیر پر امام کا انتظار کرنا ضروری چاہیے. فوراً کسی کو نماز کے لیے آگے کروانا مناسب عمل ہی نہیں ہے، اور امام کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ وقت کا اہتمام کرے. اور جبکہ یہ اسی امام کی بات ہو رہی ہے کہ جو وقت کا اہتمام کر رہا ہے، تاکہ مقتدیوں کو بھی پریشانی نہ رہے. مسجد بھی انتشار سے محفوظ ہے. باقی امام مسجد کے علاوہ نماز پڑھانے والے کی قرت اگر درست تھی تو اس کی پڑھائی ہوئی نماز درست ہو جائے گی، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ عمل غلط ہے. اب یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو نمازیوں کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ غلط ہے کہ بھائی وہ نمازی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اچھا وہ کھڑے ہونے والے کو بھی آپ نے بولا ہے کہ بھائی کھڑا ہونا ہے. تو یہ اور غلط ہو جائے گی بات. ہاں. تو یہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ، یہ میں نے ریکارڈ بھی کرا ہے اسی لیے تاکہ یہ رہے نا سب کے سامنے. بھائی جو سننا چاہے سنے، دین پورا پتہ چلنا ضروری ہے نا. تو دین کو چھپانا یہ گناہ ہے، اگر وہ چاہے میں ہی کیوں نہ. اگر صحیح دین کو چھپاؤں گا تو وہ گناہ ہے، غلط ہے. اسی لیے صحیح دین سے کبھی بھی اعراض نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صحابہ چند منٹوں انتظار نہیں کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں کرتے تھے. اس کے بعد بھی صحابہ نے آوازیں دیتے تھے، یا رسول اللہ اخرج الینا، ہماری طرف نکل آئے للصلاۃ، نماز کے لیے. الٹا اللہ نے ڈانٹ دیا ان کو، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، کوئی ضرورت نہیں آوازیں مارنے کی. اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ امام کو آوازیں بھی مار کے بلا رہے ہیں. اگرچہ آپ نے امام کو دیکھ بھی لیا تو آپ چپ کر کے سکون سے بیٹھے رہیں. یہ آداب سکھائے اللہ نے قرآن میں. یہ کون سمجھائے گا؟ یہ چھپانے والی چیزیں تھوڑی. ہاں ہاں نماز تو ہاں ہمارے یہاں یہی ہے. ہاں بالکل، نماز تو ہو گئی نا، بس باقی خیر ہے. ہاں ہاں پوچھے میں سن رہا ہوں. اکثر آج کل نوجوانوں میں بھی ہمارے میں ہے یہ جو ایک بیماری ہے میں سمجھتا ہوں یہ قبض کے بعد جو ہوتا ہے نا بواسیر، ہاں یہ مسئلہ ہے نا، خون رستا اس میں سے. اکثر یہ مسئلہ باہر نکل آتا ہے. اچھا ایسے ہی ہے نا، ہاں نکل آتا ہے اور اس سے خون بھی رستا ہے. اور یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے، اور اس کا دوا بھی لیتا ہوں میں، صحیح ہو جاتا ہوں. مگر اس میں سلوار میں تھوڑا سا پیلا پیلا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اچھی طرح اس کو دھلائی کروں. اس میں کیا کہتا ہے، باقی بار بار اس کو دھونا چاہیے. اس کی تو صورت یہ ہے کہ وہ ایک طرح کی تری ہوتی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ اگر تو واضح طور پہ نشان نظر آ رہے ہیں نا، اس کا تو حکم یہی ہوگا کہ جس نماز کے بعد آپ کو وہ نظر آیا ہے نا، تو اس نماز کو صرف دہرانا چاہیے. باقی یہ کہ وہ جگہ کو دھو لے، ایسے ہی نچوڑ لے، ہلکا سا گیلا کرا 2-3 دفعہ نچوڑ دیا تو پاک ہو جاتی ہے. پھر اس کا ہاں اس کا حل یہ ہے کہ پھر اندر کوئی کپڑا استعمال کرے. تو یہ کہ اگر ہمیشہ مستقل یہ ہو رہا ہے نا تو پھر یہ عذر میں داخل ہوگا اور یہ معاف ہوگا. پھر ہر نماز کے لیے بس وضو کرے اور نماز پڑھتا رہے، نماز صحیح ہے. کپڑا لینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اندر کا کپڑا پہن لیا، انڈر ویئر وغیرہ اس طرح کی چیزیں کوئی پہن.
पानी से धोते हाँ तो जो बताते वक्त ना अगर उनको कभी कभी हो रहा है तो धोना चाहिए। जवान आदमी को देखा वो आके ऐसे धो आगे जो है पानी मारते हैं वो तो अलग चीज़ वो है। अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बड़े पेशाब की बात कर रहा हूँ। पिछले रास्ते अगर किसी का बीमारी हो जाती है ना, उसकी बात कर रहा अब तो उसका ऑपरेट भी हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, लेज़र से भी सुना है हो रहा है, बल्कि उसका तो कुदरती इलाज बहुत अच्छा है। ये बाज़ लोग जो है ना उसका करते हैं माशाल्लाह, और मुफ्ती ज़फ़र अली ख़ान साहब ने भी बहुत प्यारा इलाज इसका बताया था, और जिसने वो आजमाया है वो ठीक हो गया। वो मैं निकाल के दे दूंगा अगर चाहिए होगा ना आप लोगों को। हाँ, इंजीर से ही उन्होंने कोई इलाज बताया था, हमने इंजीर इस्तेमाल तो वो मैं दिखाऊंगा, सुनवा दूंगा। वो बड़ा ज़बरदस्त, हाँ बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ना बताया हुआ हज़रत ने ना, तो वो मैं बता दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा, मैं समझा दूंगा किस तरीके से उन्होंने क्या, इंजीर के साथ ही है वो, मुझे जो याद आ रहा है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दर्सु सामिन वल अर्बाउन हो गया था, इसके आगे अद्दर्सु तासे वल अर्बाउन ये भी हो गया। 106 सफ़ा नंबर 108 में मेरे ख्याल आ गए थे। अब तस्निया दो की बात चल रही है। अद्दर्सुल खमसून 50वां सबक 108, ठीक है ना। अद्दर्सुल खमसून, खमसून कहते हैं 50 को, 50। अल फ़ेलुल माज़ी अत-तिलमीज़तान, दो की बात हो रही है, दो शागिर्दाएँ, दो लड़कियाँ तालिबात, फ़ातिमा व ज़ैनब तज़हबानी इलल मदरसा। तज़हबानी अलिफ नून जो आ गया ये दो के लिए आता है, यानी कि फ़ातिमा और ज़ैनब दोनों जाती हैं मदरसे की तरफ। फ़तस्अलुहुमा अल मुअल्लिमा, दोनों सवाल करती हैं उस्तानी से, मुअल्लिमा से। मादा फ़अलतुमा फ़ि सबाही, क्या है जो तुम दोनों ने किया सुबह में। फ़तक़ुलानी, पस वो दोनों कहती हैं, क़ुमना फ़ि सबाहिल बाकिर, हम दोनों उठे सुबह में जल्दी। यानी इलल मदरसा, फ़ातिमा और ज़ैनब दोनों जाती हैं मदरसे की तरफ। फतसा लुहुमा हिल बाकिर, हम दोनों उठी सुबह में जल्दी। वतवद्दाना, और दोनों ने वज़ू किया। वसल्लैनल फ़ज्र फ़िल बैती, और दोनों ने नमाज़ पढ़ी घर में। वतलौनल क़ुरआनल करीम, और दोनों ने कुरान करीम की तिलावत की। सुम्मा तनावलनल फ़तूरा, फिर हम दोनों ने लिखा अपना नाम ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बिमाज़ा मसह तुमा सबूरा, क्या फिर साफ़ किया ब्लैक बोर्ड को। मसहना हा बितलासा, हाँ हम दोनों ने साफ़ किया उसको डस्टर से। कहते हैं किस चीज़ के साथ साफ़ किया, किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के साथ साथ साफ़ किया, के लिए बाहर है बोर्ड को। माज़ा किस चीज़, हाँ तो तल्लासा जो डस्टर होता है, डस्टर उसके साथ। ऐना वदातुम तल्लासा, ऐना वज़अतुम तल्लासा, कहाँ रखा तुमने डस्टर। वज़अनहा तहत सबूरा, हमने रखा उसको ब्लैक बोर्ड के नीचे। हल हफिज़ तुमा दरसा, क्या तुम लोगों ने याद कर लिया अपना सबक। नाम, जी हाँ। हफिज़नाहु वफ़हिमनाहु वकतबनाहु, जी हाँ हमने याद कर लिया और हमने समझ लिया और हमने लिख लिया। हाँ उसको लिख भी लिया। कव्विनिल मुसन्ना मिनल अफ़आलिल आतिया, कहते हैं आने वाले अफ़आल जो है ना जिनमें काम है, इन लफ्ज़ों में काम मौजूद है, तो ये एक के मुताल्लिक़ है, इसको दो दो बनाए। तस्निया दो को कहते हैं, यानी कि एक इंसान और दो इंसान, दो के लिए बता रहे हैं कि दो बनाने हैं। जैसे ज़हाबतानी, तो दो जब हो जाएंगे तो ज़हाबता, हाँ दो गए तो ज़हाबतानी, ज़हाबत होगा कि वो एक वो गया, गई, औरत गई। ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत, ये चौथा सीगा, वो एक औरत गई। सही। तो ज़हाबता
دو عورتیں گئیں. دو عورتیں گئیں. یہی ادھر دوسرا صیغہ آ جائے گا نا تسنیہ. تو ذہبت سے ذہبتا. اچھا رجعت سے رجعتا. ہاں اور ذہبتانی بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا بنتا نہیں ہے, وہ نون لانے ضرورت. ذہبتا. رجعت سے رجعتا یعنی کہ وہ رجعت سے دو رجعتا. عورتیں گئیں لوٹی. جلست جلست جلستا دو عورتیں دو بیٹھی. عورتیں بیٹھی. نامت سے نامتا دو عورتیں ایک سوئی. عورت سوئی نامتا اور دو عورتیں سوئی. نامتا. اکلت ایک عورت نے کھایا. ہاں اکلتا دو عورتوں نے کھایا. دو عورتوں نے کھایا. شریبت ایک عورت نے پیا. شریبتا دو عورتوں نے پیا. غسلت ایک عورت نے غسل کیا. غسلتا دو عورتوں نے غسل کیا. فریحت ایک عورت نے خوشی محسوس کی. ہاں خوش ہوئی. خوش ہوئی ایک عورت خوش ہوئی. فریحتا دو عورتیں خوش ہوئی. تسنیہ بن گیا. حفظت ایک عورت نے یاد کیا. حفظتا دونوں عورتوں نے یاد کیا. فہمت ایک عورت نے سمجھا. فہمتا دونوں عورتوں نے سمجھا. ہاں یہی بتا رہے قاعدہ مفرد فعل سے تسنیہ مؤنث غائب بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف کا اضافہ ہوگا. جیسے ذہبت سے ذہبتا, بس آسان ہے. یاد رہے کہ الف سے پہلا حرف ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے ذہبتا. یعنی کہ مفتوح. اور تسنیہ مؤنث مخاطب بنانے کے لیے تا کے بجائے تما لگا دیتے ہیں. جیسے ذہب تما تم دونوں, تو اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں اب کیا تھا ہمارا تجوید. تجوید تجوید تھا. ہاں چلیں تجوید. تجوید پہ آ جائیں. کون سے سبق آ گئے تھے ہم؟ سبق نمبر تھا مد متصل اور منفصل کیا تھا ہم لوگوں نے. اور اب ٹھیک ہے. مد فرعی ہو گیا تھا. مد لازم اور منفصل اس کے اندر ہم نے بتا دیا تھا. پھر یہاں پر مد عارض وقفی. اب یہ ہے مد لازم. ہم نے یہاں پر نا یہ کیا تھا کہ مد لازم پڑھیں گے اعتبار سے مد کی دو قسمیں. ہاں ٹھیک ہے. مد لازم نہیں مد لازم پڑھیں گے. مد فرعی لازم عارض. صفحہ نمبر ہے 33 اور سبق نمبر ہے 28. ٹھیک ہے. سبق نمبر 28 اس میں کہتے ہیں مد تو اصل میں کہا جاتا ہے کھینچنے والے کو. اور فرعی کیا ہوتا ہے یہ پہلے آپ کو بتایا بھی ہے, اصلی اور فرعی کا فرق. تو مد اصلی تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو خود کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے, اصلی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ الگ سے کوئی نہیں آتا اور نہ ہی وہ الگ کلمے کے اندر ہوتا ہے, بلکہ ایک ہی لفظ کے اندر وہ موجود ہوتا ہے. اور اب یہاں پہ بتا رہے ہیں مد فرعی اس کی لازم اور عارض صورتیں دو ہیں. سکون کے اعتبار سے مد کی کہتے ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں سکون کے اعتبار سے مد کی دو قسمیں. ایک تو مد لازم ہے اور ایک مد جائز ہے. سکون کرتے ہوئے یعنی کہ جب وقف کر رہے ہیں آپ اس حالت میں. مد لازم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مد لازم کلی مستقل, یعنی کہ حرف مد جو ہے کلمے میں ہو, ایک ہی کلمے میں ایک ہی لفظ میں, اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو. جیسے دیکھیں حاج, تو مد ایک ہی کلمے میں ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے, جو حرف آ رہا ہے اس کو مشدد ہے, تشدید والا. تو یہ کہلاتا ہے مد لازم کلی مسقل. مسقل کہتے ہیں بھاری ہونے کو. ٹھیک ہے نا, بھرا ہوا بھاری. مد لازم کلمی مخفف. مخفف کہتے ہیں ہلکے کو. حرف مد کلمے میں ہو اسی لفظ میں اور اس کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہے. جیسے دیکھیں لام پہ جو ہے نا لام پہ سکون ہے, یہ اصلی سکون ہے اوریجنل. لام ساکن ہے آخر میں آنا, لیکن مد کے بعد جو لام آ رہا ہے نا اس پر سکون ہی ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے مد لازم کلمی مخفف. اس کو پڑھو گا آنا. آنا
ایسے ال نہیں آل آنا آل کھینچ کر مد کھینچتے ہیں نا مد کو. اب کہتے ہیں نوٹ کر لیں یہ بات کہ مد لازم کلمی مخفف کی قرآن میں صرف یہی ایک مثال ہی ہے سورہ یونس میں, ٹھیک ہے نا, 2 جگہ پر یہی لفظ آتا ہے. سورہ یونس میں پورے قرآن میں یہی بس 2 مثالیں, اور اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے مد لازم کلمی مخفف کی. پھر تیسرا ہے مد لازم حرفی مسکل. حرف مدہ حروف مقطعات میں ہو, حروف مقطعات آپ نے پڑھے الف لام میم جیسے, اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو, جیسے دیکھیں الف لام میم. تو لام میم یعنی کہ جو حرف مد ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہے, اور کس لفظوں کے اندر, حروف کے اندر ہے جو کہ حروف مقطعات ہے. الف لام اور حروف ہے یہ کیا ہے, حرف مد ہے. ایک تو آپ نے پڑھا ہے نا الف, اس سے پہلے زبر, الف اس سے پہلے زبر, واو اس سے پہلے پیش, یا اس سے پہلے زیر, وہ مد ہے. ہاں تو وہ ہوتے ہیں حروف مدہ. اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مد لازم, یعنی کہ جب مد کھینچنے والا آ گیا اور لازم ہے, ایک ہی حرف کے اندر ہے اور مسقل ہے, یعنی کہ مسقل وہ ہوتا ہے کہ جدھر تشدید آ رہی ہو. تو دیکھیں میم کے اوپر تشدید آ گئی. اب چوتھی قسم مد لازم حرفی مخفف, حرف مدہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر سکون اصلی آ رہا ہو. جیسے دیکھیں الف لام میم کے اوپر سکون اصلی ہے. پھر اس میں آ رہا ہے میم, میم پہ بھی میم آخر والا سکون ہے اصلی ہے, اور مد کے بعد آ رہا ہے میم. یہ جو می کھینچ رہا ہے یہ بھی حرف مد ہے, بھلے اس کے اوپر مد نہیں لگا ہوا, لیکن یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے, تو حروف مدہ ہو گیا. نہیں بات سمجھے, میم میں جیسے میم دیکھیں نا لکھ کے بھی دکھایا ہے نا انہوں نے یہ, تو یہ میم کے نیچے زیر ہے, یا ساکن ہے, اور پھر یہ یا بھی ساکن ہے اصلی. میم جو ہے الف لام کے بعد میم میں بھی, تو اس کے اندر یا ساکن اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے نا, تو یہ حرف مدہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میم ساکن آ رہا ہے, وہ اصلی ہے, یعنی اس کا سکون بھی اوریجنل ہے, اور ایک ہی لفظ کے اندر یہ دیکھیں. تو اسی لیے یہ ہے مد لازم حرفی مخفف. ادھر ہلکا اس کو رکھا جائے گا لیکن پڑھا پورا جائے گا کھینچ کے. حضرت یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ نہیں نا, فرق ہے نا. وہاں پر انہوں نے بتایا تھا مشدد ہونے کی وجہ سے حرفی مثقل ہے. اچھا, وہاں پہ لام آیا ہے, یہاں پہ میم آیا ہے. میم ہے, ٹھیک ہے نا, لام کو وہاں پر انہوں نے بتایا اس طرح. اب مد لازم لین, یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم کے اندر میم جو ہے نا وہ پورا الف لام نہیں, میم جو ہے نا وہ بتایا کہ مد لازم حرف مخفف ہے. حرف ہے نا میم, تو میم ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے نا, لیکن آیا الف لام میم کے اندر, یہ حروف مقطعات کے اندر. تو یہ صرف میم جو ہے نا یہ مد لازم حرفی مخفف ہے, حرف ہے نا, حرفی کہہ رہے ہیں اسی لیے. پانچویں قسم میں مد لازم لین, لین کہتے ہیں نرم کو. حروف لین آپ نے پڑھے, واو اور یا ساکن اس سے پہلے زبر, واو اور یا دونوں سے پہلے زبر ہو جب یہ ساکن ہو. تو حروف لین کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو, اور یہ حرف مقطعات میں صرف عین میں 2 جگہ ہے. جیسے دیکھیں کاف ہا یا عین, تو یہ دیکھیں نون پہ ساکن آ رہا ہے. صاد عین, عین پہ کیا آ رہا ہے, سکون ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے, عین میں یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے, تو یہ حرف مد کیا ہو گیا, لازم. حروف لین, حروف لین ہو گیا. حروف لین ہو گیا. لین بھائی لین کیا ہوتا ہے, واو اور یا ساکن اس سے پہلے زبر. ہاں, یہ تو نورانی قاعدے میں آپ کو پڑھا ہے نا, واو ساکن یا ساکن اس سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ حروف لین ہے. تو اس کے اندر دیکھیں عین, جب عین کو کھول کے لکھیں گے تو کیا ہوگا, عین یا اور نون, اور یا کیا ہے, حروف مدہ ہے, حرف مدہ والی لین ہے, ساکن ہے, ہاں, اور یا سے پہلے والے عین کے اوپر کیا ہے, زبر ہے. تو یہ یا کیا ہو گئی, لین, لین ہو گئی, حروف لین ہو گئی, حرف لین ہوئی. تو اس کو مد لازم لین کہہ رہے ہیں اس وجہ سے.
جبھی کہاں جائیں قرآن مذاق تھوڑی ہے، تو صرف ایک پارٹ ہے قرآن کا، صرف تجوید کا. تو عین میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حرف لین ہے، اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں مد لازم لین ہے. ایسے ہی دیکھیں عین سین قاف کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا. تو عین کے اندر بھی دیکھیں یا ساکن، اس سے پہلے عین پر زبر ہے تو حرف مدہ ہو گیا، یا لین ہو گیا، حروف لین ہوا تو مد لازم لین کی مثال ہو گئی. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آسان ہے بھائی. عین سین قاف، تو عین کے اندر آپ دیکھیں عین میں، عین پر زبر ہے، آگے یا ساکن ہے. تو یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حروف لین ہوتا ہے. واو ساکن اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زبر، تو حرف لین ہوا. یہ متقطعات میں ہے. ہاں، حروف مقطعات کے اندر. یہ سورہ شورى میں ایسا ہے اور سورہ مریم میں وہ ہے. یہ حامیم مثال نہیں ہے. حامیم تو اس سورت کا شروع کا حصہ ہی ہے. حامیم عین سین قاف، یہ پوری 2 آیتیں. تو یہ حامیم مثال نہیں ہے. حامیم صرف اس سورت کا شروع کا لفظ لکھ کے دکھا دیا کہ اس سورہ شورى شروع یہیں سے ہو رہی ہے. حامیم عین سین قاف، اس میں اصل مثال عین کی ہے. مد جائز کی قسمیں بتلائیے کتنی ہیں؟ کہتے ہیں اس کی 2 قسمیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین. یا یہیں تک رکھیں مد جائز، سمجھیں آگے چلیں. اس میں 2 قسمیں، ایک مد عارض وقفی اور ایک مد عارض لین. مد عارض وقفی کیا ہے؟ مد تو ہے، کھینچنا تو ہے، حروف مد آپ جانتے ہیں. تو حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے وقف میں ہم کہتے ہیں رب العالمین، تو ہم یہ وقف خود کرتے ہیں، ورنہ ادھر وقف ہے نہیں. صحیح. نون پر زبر ہے آخر میں. عالمین الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں. تو عالمین جب وقف کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے مد عارض وقفی. عارضی وقف ہم نے کیا ٹیمپرری بیسس میں. پرماننٹ ہاں پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہوا ہے. حرف مدہ یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے، مین یا نون تھوڑی ہوتا ہے حروف مدہ، یا ہے نا. تو یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ حرف مدہ ہوگا. اور آخر میں نون کو ہم نے خود ساکن کیا ہے ٹیمپرری بیسس. اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. مد عارض لین کیا ہوتا ہے؟ حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو. حروف لین آپ کو پتہ ہے واو اور یا، اس سے پہلے زبر. وقف میں جیسے اگر ہم کہیں لیلافی قریش میں ہے نا آخر میں من خوفن، خوفن ہے، لیکن جب وقف کریں گے ہم عارضی ٹیمپرری تو کہیں گے خوف. تو یہاں پر واو حرف لین ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو یہ لین ہے، اور اس کے بعد ہم وقف خود سے کر رہے ہیں ٹیمپرری عارضی. ایسے ہی صیف والصیف، یا ساکن اس سے پہلے صاد پر زبر ہے، فا کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں وقف کر کے، اس کو مد عارض لین کہتے ہیں. حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں کاٹ کر پڑھنے جانے والے حروف کو کہا جاتا ہے. یہ 14 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے نقص اصلکم حی طاہر. حروف مقطعات جو حروف پورے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہی ہیں سارے، یعنی کہ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، ہا، یا، طا، ہا اور را اور الف بھی. طا کے بعد الف بھی جوڑا ہوا ہے. ان میں 3 طرح کے حروف ہیں جن میں مد فرعی ہے، یہ 8 حرف ہیں. نقص اصلکم مد فرعی آپ نے پڑھ لیا. جن میں مد اصلی ہے یہ 5 ہیں. حی طاہورا، یہ 5 حروف ہیں. جن میں کوئی مد نہیں ہے یہ صرف ایک ہے، حرف الف ہے جس میں کوئی مد نہیں ہو رہا، کیونکہ الف عام طور پہ ساکن ہوتا ہی نہیں ہے. الف تو کہتے ہیں اس کو جو بغیر سکون، جزم، حرکات سب چیزوں کے بغیر ہو وہ الف ہوتا ہے. تو اس میں کوئی مد ہی نہیں ہے. آپ کبھی نہیں پڑھیں گے الف لام، ایسے کوئی نہیں پڑھتا. الف لام، الف بیچارہ اکیلا ہے. ابے ابا بات ہو حروف مقطعات میں کدھر ہے؟ حروف مقطعات میں تو یہی حروف ہے نا جو بتائیں.
نقص اصلكم حي طاهر. چلے بھائی نورانی قاعدہ تختی نمبر یہ کہاں ہے اس میں مقابلہ تو یہ نہیں، ان لفظوں میں وہ سارے لفظ آئے ہیں. ہاں کھول لے بھائی، حروف ہے وہ اپنا ان لفظوں میں تختی نمبر کون سی چل سارے رہی تھی؟ لفظ ہیں. ویل ڈن، ویری گڈ، ویل ڈن، ویری گڈ. کون؟ چلے پڑھ گیا پورا. نہیں. تو اپنا شاگرد کو رکھا یار. ہاں بھائی، من یہ والی لائن سے پڑھنا. من شر النفاثات. ہاں، میم نون زیر من، شین را زیر شر، را نون زیر رن، من شر رن، نون فا زبر نف، فا زبر فا نف، فا کھڑا زبر. فا کھڑا زبر فا نف، فا سا کھڑا زبر سا، تا زیر تی، نفاساتی، من شر النفاساتی، وقف من شر النفاسات. فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا آ، لام دو پیش، لام دو پیش لل، لام دو پیش لل، فعال، لام زیر لی، میم زبر ما، لما، یا پیش یو، را یا زیر ری، دال پیش دو، یریدو، فعال لما یریدو، وقف فعال لما یرید. ضاد مد زبر لام، دال، لام دو زبر لن، دالن. اس کو وقت نہیں کریں گے، یہ ایسے ہی رہے گا نا وقت میں بھی. ہاں ایک زبر پڑھیں گے نا، بول. اچھا، دال، دال 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 الف مد زبر دا، دال الف با مد زبر دا، با زبر با، دا با، تا دو زیر تن، دا تن، وقف دا با. ہا ہا جیم مد زبر حاج، جیم زبر جا، کاف زبر کا، حاجا کا، وقف حاجک. ہا جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، وقف حاجوک. لام زبر لا، ضاد لام مد زبر دال، لام پہ واو پہ لو، نون زبر نا، لونا، لضالونا، وقف لضالون. واو زبر وا، لام ضاد زبر لد، ولد، ضاد ضاد لام مد زبر دال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، لینا، ولد ضالین، ولد ضالین.
एक आदमी को बोलने से नहीं होगा, सब बोलेगा तब होगा। हाँ चले आप आगे, چلیے آپ कौन सा پڑھیں. बोलो, कौन सा یہاں سے پڑھیں گے آپ. आगे से पढ़े. आगे से पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे दोबारा। इसको भी पढ़ना चाहते हैं पढ़े. पढ़े फिर आप. टाइम है हमारे पास. नहीं, एक बार बोलने के बाद यही सब वो بھائی یہ سب پڑھیں گے, سب پڑھیں گے. सब पढ़ेंगे. हाँ. یہ بہت ٹف ہے اس کا. تو پڑھیے نا. حمزہ آ تا پس تو آتو ہا جیم مد جبر جا ہے نا. جانے الف جیم مد زبر. ہا ہا الف جیم بول رہے ہیں یا ہا جیم مد زبر. ہا جیم مد جبر ہا جیم وہاں پہ جیم ملاؤ نا حاج سے. جیم کو ملانا ہے نا ہا سے. حاج. تو ہا جیم مد جبر ہاں ہا جیم مد زبر. جیم مد جبر حاج حاج. حاج ہا جیم مد جبر حاج اتو حاج. اتو حاج جیم واپے جیم مد جبر جیم واؤ. جیم واپے جو اتو ہا اجو اتو حاجو. اتو ہا اجو آ نہیں حج کرے. نہیں ہوئی ہے. آ نہیں کرے بیچ میں. اتو حاج اتو حاج جو. اتو حاجو اتو حاجونی نون جاتے نہیں. نوینی اب صحیح ہے. حاجونی آپ پڑھنا تو وا جبر وا اس کو پڑھو دو دوبارہ پورا. دوبارہ پڑھے نا. اتو حجونی حجونی نہیں. اتو حاجونی اتو حاجونی. دیکھیے اتو حاجونی. اتو حاجونی نون کو بھی ملانا ہے یہاں. نون بھی ملے گا نا. جیم اور نون مد پیش. اتو حاج ادھر دیکھو. اتو حاجونی جونی. جون جون کو نون اس کو میم سے ملانا. جونی اتو حاجونی. ہاں چلے. چلیے آگے. بہتر ہے پھر. چلیے. ولا واجا وا لامدا ولا ولا تا خرا نہیں نہیں, مجب تا زبر, تا تا زبر. تا تا ولا تا ہا خرا مج ہاں کو اس سے ملاؤ. ہا زاد خرا مج جبر ہاں حاض. حاج ہے نا. دعا دے. اتو ہا ولا ہاں تو حاج صحیح. ولا تو حاج تحاب. ولا تو حاج تو نہیں ہے نا, تا ہے. ولا تحاج دو. ولا تحجو نو پشنو نو جبنا ولا تحجونا. جیم نہیں ہے. دیکھیے. دعا دیں. ولا تحاجون. ولا تحاجونا ولا تحاجونا. جو نہیں ہے بھائی, دعا دے یار. دعا دو ہے دو. دونا. دونا ولا تحاجونا. ولا تحاجون. ولا تحاجونا. ہاں صحیح ہے. چلیے آگے بڑھیں. واسم واساد خرا مت جبر واو صاد زبر. واو سات زبر. واساد جبر بس. وس سواد سواد خرا مت جبر سواد کو فا سے ملا. سواد سواد فا جبر سب سواد فا کھڑا مد. سواد فا خرا مت ہاں. صف رہ گیا. صاف. صاف فا کھڑے میں فا تیجتی مولا بخش کا ہے. مولا بخش. والصافاتی سواد کو اس سے ملاؤ. والصفاتی والصافاتی. والصفاتی والصافاتی. والصفاتی نہیں, صاف. والصافاتی.
वसाफती वसफा नहीं है ना, साफ है, साफ है, हाँ साफ है, साफ। साफ हो जो बोल वसफा नहीं, साफ सही नहीं है आपका, साफ साफ नहीं है, साफ को सही निकालना है। आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं। वस्सौफ, वसफाती आप सही है। वस्सौफ, वसफाती हाँ, साथ को फा से मिलाओ फिर हो जाएगा। वसफाती सब नहीं है ना, साफ है। वसफा फिर नहीं, वही सब पढ़ सौफ, रहे हैं। आप सिर्फ सौफ की मत करें, सौफ वसफाती हाँ, वसफाती खींचना है थोड़ा सा। थोड़ा खींचिए और इसको इससे साथ को फा से भी मिलाइए। वस चलिए, वसफाती हाँ, सौफ जबर दो मुद दो रा दो रे रा दो रे दिन वसफाती मुद्दौरिन मुदौलिन, खींचने में दांतों का इस्तेमाल नहीं है, खींचने में आपके मुंह और जबान का इस्तेमाल है। मुद्दौरिन सही तो खींच रहे हैं। अब आया ना, वसफाती हाँ आ गया। मद्दौरिन मुद्दौरिन जीम खड़ा जीम हमजा जबर जा जीम अलिफ मद जबर, जीम अलिफ मद जबर जा आइन जा, खींच के, जा हमजा जबर आ है ना जा आ ता जे तीन ता ता स्वाद जे, स्वाद है ना, अच्छा आगे यहाँ से मिलेगा ता स्वाद दे सिन तीस ता स्वाद है ना से तीस जो ता सिद जा अतिस, जो अतीस स्वाद अलिफ हमजा जबर आ स्वाद अलिफ हा, स्वाद अलिफ जबर सा स्वाद अलिफ हा, स्वाद अलिफ मद जबर, मज जबर खा सौफ, स्वाफ खा जबर खा ता दो जे तीन ता पेश ता पेश्तुन तू, तू ता पेश्तुन तू अस्वाखातु सौफतु, स्वाखतु जाअति सौफतु, जाअति स्वाखतु जाअति स्वाखतु वाव जबर वाल लाम जबर ला वाल आ जा जीम अलिफ हमजा जबर जा वाला जा नून दो पेश नून वाला जुन वला जानुन, देखिए जा जा जब पढ़ लो ना तो जान को नून में मिलाना है। जानुन हाँ, वाला जानून, वाला जानुन हाँ वाला जानुन सही, बिल्कुल सही। फा जबर फा हमजा ज़ेरी, हमजा ज़ेरी फा ई जा जबर जा जीम जा जबर जा हाँ फैज़ा, फैज़ा फैज़ा हाँ। जीम अलिफ हमजा जबर आ नहीं नहीं, जीम अलिफ मद ज़बर मद जबर जा जा ता हमजा हमजा जबर आ हाँ जा आ ता जे ती ता सौ तो आगे मिला ता के बाद तो में मिलाना है इसको। तो ता 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 तो जे ती तित तित ता द्वा जे तित हाँ
تو کو تو میم مد زبر تام تا میم مد زبر تم تام تا پیشتو میم زبر ما میم زبر ما تامیم ما تام تا پیشتو تا کو آگے ملائیں تو کو لام میں ملائیے نیچے ہاں نیچے والی لائن میں ملائیے تا لام پیشتل ہاں طامات تو تل تل با کاف کاف کاب کاب کاوا پیشکو کاف با پیش کاب با کاب با پیشکو کب را کھڑا زبر را ہاں کب را ہاں حمزہ زیرئی نہیں حمزہ نہیں ہے بس 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 را کب را اب پورا پڑھو اس کو را فَإِذَا سے فَإِذَا جَاءَتِ وَإِذَا جَاءَ فَإِذَا وا نہیں ہے فَإِذَا جَاءَتِ نہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ نہیں اتت اتت ہے نا فَإِذَا جَاءَتِ فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ تو کو بھی کھینچو طَامَّةُ تو کو کھینچ کے میم میں ملاؤ طَامَّةُ ماں نہیں کھینچے گا طَامَّةُ متل طَامَّةُ الْكُبْرى قبرا طامۃ القبرا سعد زبر سا وا حمزہ واو فا واو فا حمزہ مد زبر مد زبر واو واو فا زبر فا واو فا سوافا 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 اس ترتیب میں محنت ہے مد زبر یہ ہمیں آ جائے فا دیکھو واو کو فا کے ساتھ آخر میں کھینچنے کے بعد جو ہے نا فا میں ملاؤ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں نا بچے ذہن کا میموری کارڈ خالی ہے چلیے میموری سوافا یہاں سے پڑھو شروع سے پڑھیے شروع سے یہاں سے اوپر سے دعالن سے پڑھیے اب ایک دم دیکھو یار ہاں بولو بس زیادہ نہیں دیکھے گا ان کو وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ پیار سے نہ دیکھو اور نہ محبت یہ تو پڑھو ذرا یہ والا یہ ذرا سمجھائیے گا ہاں دعاد دعا زبر دعا نہیں دعاد دعا دعاد بولیے دعاد لام لام مد مد زبر زبر دال دال لام لائیے نا دال دال لام دو زبر لن لام دو زبر لن دالن دالن نام دال زبر دا بپ بھی کر دیں دوالا پھر سے کرو ہاں داللہ دوالا چلیے بھائی دال دال زبر دا نہیں دال کو با میں ملائیے اچھا دال بازار دب نہیں بھائی دال دال با دال بازار دال با مد زبر دال با لال مد زبر زبر دب داب داب با زبر با با زبر با تا تا دوزے تین ہاں دبا نہیں زبر دابتن دبا کھینچیے نا دابتن
دابات کھینچ تو لیجیے نا پانی پانی کی جگہ دا صرف داب کی جگہ. دابات بس یہ ہا حاجم دا حج نہیں بھائی جی ہا جیم مت زبر. حاجم مد زبر ہاں حج حاج حج جیم جیم زبر جا ہاں قاف زبر کا ہاں حاجا قا جہاں نہیں کھینچنا نا ہاں کھینچنا جانی کی جگہ حاجا حاج حاج کھینچے گا. ہا جیم ملائیے حاج حاج آج حاج حاج ہاں جا قا جہاں نہیں کھینچنا جگہ حاج جا قا جا قا ہا زبر ہا نہیں نہیں حاجم جو حج حاجم مت زبر. حاجم مد حج جیم واو پیش جو بس جو کاف زبر کا جو کا کا کو کھینچیں گے نہیں. اچھا آج کو نہیں حاج کا آج جو کا سب نہیں ہے نا ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ پھر اگلی کلاس میں مشق کرتے ہیں. دوبارہ بھی پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں گے 2-3 تو پڑھنا مجھے گھر میں بھی پڑھو انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.